ہم نے کہا تھا مودی صاحب سے کہ مودی صاحب ہم سے پنگا مت لیجئے گا، ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، لیکن وہ چوپنے سے باز نہیں آئے، پھر چوپ لیا انہوں نے، دھواں نکل گیا نا کانوں سے۔ ہمارا ڈائریکٹر جو تھا وہ غیرت اور ضمیر سے اپنے کام کو کرتا تھا کہ مجھے سڑک پہ روک کے کوئی بھی پوچھتا تھا یہ کیا کیا بھائی آپ نے، کن کو دو گے پیسے بھائی؟ کون ہے ولیم وائلر جس کو دے کے آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ یہ پیسے واپس بھی آ جائیں گے؟ لیکن اس میں کچھ ڈراموں میں رشتوں کی پامالی کی جا رہی ہے، ایسے ڈائلاگ یا ایسی کہانیاں آ رہی ہیں، اس کے متعلق آپ کیا؟ بڑا اچھا سوال کیا تو میں اپنے بڑوں کی باتوں کو بھی سنتا ہوں، ان کے کام پہ بھی نظر رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ میرے ساتھ موجود ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس راشد محمود، جو 6 دہائیوں سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم طاہر، سے پلیئر فمی آواز پاکستان آج اس آپ کے چینل پہ گفت و شنید کر رہا ہوں، اور تو اس سے میری شناسائی تو ساری زندگی کی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی آگاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جب گفت و شنید، بے شمار ایسی جگہ بھی جانا ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، اور مجھے بھی نہیں پتہ یہ کون ہے، لیکن وہاں بھی ہم کام تو گفتگو تو کر آتے، لیکن ذرا پلیئر فیل ہوتا ہے جہاں کو تھوڑا صاحب علم آدمی بیٹھا ہو تو جو طرح دل کرتا پوچھ جس موضوع پر۔ جی راشد صاحب، سب سے پہلے میں حالیہ پاک بھارت جنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا سینیریو ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، ہماری سیاسی جماعتوں میں ہمارے فردن ہزاروں کانفلکٹ ہو سکتے ہیں ان بٹوین، لیکن جہاں بات ہماری زمین، ہماری جنم بھومی، ہمارے پاکستان کی آئے گی وہاں ہم سب کے سب اکیلے ہوتے ہیں، اور ہمارے عسکری ادارے ہیں جن کو بے شمار لوگ جو ہے بےہودگی والے کمنٹس بھی کرتے ہیں آن فٹ، ایسے وہ اس ملک کے زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ وارداتیے ہوتے ہیں جو اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا مودی صاحب سے کہ مودی صاحب ہم سے پنگا مت لیجئے گا، ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، لیکن وہ چوپنے سے باز نہیں آئے، پھر چوپ لیا انہوں نے، دھواں نکل گیا نا کانوں سے۔ بینگ ایک کلمہ کو ہم زندگی کے ہر آدمی جو ہے، ہم ابن مریم نہیں، ہم سے 100 کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں میرے رب نے ہمارے ریلیجن میں ایک پریولیج ہمیں دے رکھی ہے کہ اپنی زمین کے لیے، اپنے ریلیجن کے لیے، اپنی جنم بھومی کے لیے جو بھی اس کے میلی آنکھ سے دیکھے ہم اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اپنی زمین کے لیے، اور دوسرے کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ شہادت جو ہے وہ اس سے بڑا رتبہ اور کون ہو سکتا کسی کا بھی کہ اس کو اپنی زمین پہ اللہ نے ڈائریکٹ وہیں سے جنتوں میں بھیج دیتا ہے۔ تو مودی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے غلط اسسمنٹ، وہی نہیں بلکہ من حیث الگلوب بے شمار ایسے بھی ملک ہیں جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ہمارے عسکری ادارے جو ہے، ہماری ٹیکنالوجی جو ہے، ہمارے جوان جو ہے، دے آر آل کمیٹڈ ود اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنی نیشن سے۔ تو اس کا ثبوت جو ہے وہ سارے کا سارا دیکھ لیا انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی ریلیف ان کو آئی ہوگی، تو اللہ بہتر کرے گا۔ ابھی مزید تو سیز فائر ہو گئی ہوئی، تو اگر کہیں پھر بھی کہیں ایسی ویسی کو ہوگی تو ہم ہیں نا۔ جی بالکل۔ اچھا راشد صاحب، آپ آتے ہیں فن کی طرف، جی تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں، جب آپ آئے تھے اس وقت کیا ماحول تھا؟ اداکار جب آتے تھے تو کیا ماحول تھا، کس طریقے سے کام ہوتا تھا؟ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں انہیں تھوڑا معلوم ہو سکے۔ دیکھو طاہر صاحب، پرفارمنگ آرٹ جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ لکھاری ہو، ڈائریکٹر ہو، آرٹسٹ ہو، ٹیکنیشین ہو، وہ سارے کے سارے اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے اس شعبے میں آئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے منہ اٹھا کے نہیں آتے کہ مجھے کیمرہ مین بننا ہے یا یہ کرنا ہے، وہ اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے اس شعبے میں ہوتے تھے۔ اور جو فرد اپنی اسکل کو ڈسکور کر کے نکلتا کسی روٹ پہ تو وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن وہ اپنا ٹارگٹ جو لے کے نکلا ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو جو ہمارا وہ ٹینور جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دے آر آل کمیٹڈ پرسن۔ ہمارا ڈائریکٹر جو تھا وہ غیرت اور ضمیر سے اپنے کام کو کرتا تھا کہ مجھے سڑک پہ روک کے کوئی بھی پوچھتا تھا یہ کیا کیا بھائی آپ نے،
ایک تعمیری کمپٹیشن ہوتا تھا بٹوین ٹیکنیشینز کے، بٹوین لکھاریوں کے، بٹوین آرٹسٹوں کے، بٹوین ڈائریکٹرز کے. تو سارے کے سارے جب ایک میوچل اس پیشن سے اپنے کام کو کرتے تھے تو اس کے آفٹر افیکٹ جو ہوتے تھے وہ جب آپ کی کمیونیکیٹو ایفیلیشن ہوتی ہے پوری کی پوری ٹیم کی، تو آپ کے وہ جو فریکوینسی پپس ہیں وہ سب کے ایک ہی ٹون پہ بج رہے ہوتے تھے. اس کے آفٹر افیکٹ جو تھے وہ ہم نے دیکھے ہوئے، ہم آج بھی اسی کو یاد کرتے ہیں. پہلا جو ہمارا دور تھا وہ تھا ہمارے پڑوس کی بھی فلم لگتی تھی، ہماری بھی لگتی تھی. اگر 100 ہفتے ان کی چلی تو 110 ہفتے ہماری بھی چلتی تھی برابر. ہم نے خواب بیچنے شروع کر دیے. جی گھس بیٹھ کے آ گئے اس شعبے میں جن کا یہ کام نہیں تھا. وہ اکنامیکل صرف انسینٹو پہ کہ یار دیکھو فلم چوڑیاں بنائی انہوں نے ماہیہ صاحب نے اور نور صاحب نے، تو فلم بنی 70 لاکھ کی، تو اس نے تو کوئی 40 کروڑ روپے کما کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اکنامیکل انسینٹو. تو اس میں وہ لوگ آ گئے جن کا یہ کام نہیں تھا. بزنس مین جو ہوتا ہے نا، جو تاجر ہوتا ہے، اس کو شام کو وہ گن کے سوتا ہے کہ آج میرے گودام سے کیا گیا اور مجھے کتنے پیسے. فلم کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے پہلے تو آپ کے اندر اسٹیٹک سینس ہونی چاہیے پروڈیوسر کے کہ میں یہ کام جو ہے اپنے اس پیشنس کے حوالے سے کریٹو یہ کام کرنے لگا. جی اس میں اس کو اگر اللہ میاں اس کو ملٹیپلائی بھی کرتا تو بعض دفعہ جو آپ کی انویسٹمنٹ 1 بھی واپس نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی اس کمیٹڈ اپنے اس کیتھارسس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو گئی کہ ایک آدھ فلم جو ہے گیمک مداریوں والی چل گئی تو سب نے اسی پہ بنانا شروع کر دیا. پھر اس میں یہ ہوا کہ فحاشیاں، گندے میٹر، کہانی ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں کس کس حلیے کے اس میں ہمارے آرٹسٹ جو ہے ان کو بنا کے پتہ نہیں کس پلانٹ کی، ہر پروڈیوسر خود ہیرو بن جاتا ہے. خود ہی بن. اور پھر اس کے بعد اگر آپ بناتے ہو فلم تو پھر اس کو لوگ نہیں دیکھتے، تو آپ نے اپنے لیے بنائی، اپنے گھر چلا کے دیکھو، یہ گلے شکوے نہیں کرو کہ میں نے بنائی اور وہ چلی نہیں. کانٹینٹس جو ہوتے ہیں نا، سب سے پہلی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کہہ رہا. بڑی بات ہوگی تو وہ سنی جائے گی، کسی بھی منہ سے نکلے. آپ کے پاس فلم جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے اسکرپٹ میں ایک بڑی بات ہونی چاہیے، پھر وہ بنتی ہے فلم. آپ کے پاس تو اسکرپٹ ہے ہی نہیں، آپ نے مداریوں والی فلمیں بنانی شروع کر دی ہوتے ہوتے ہوتے. اور اس میں جو آئے تھے وہ سارے لوگ وہ تھے جو بزنس مین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہے کام نہیں ٹھیک ہے گا، برباد ہو گئے، تو دوڑ گئے سارے کے سارے. اس کی بربادیوں کی ذمہ داری ہماری. اور پھر اس میں ایک جو ہمارے ارباب اختیار کسی بھی دور میں کسی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ جو تھے کون سینسر کرتا تھا ان فلموں کو جس میں بہودگی یا فحاشی تھی؟ اندھے تھے، نظر نہیں آتا تھا ان کو. جو چیئرمین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، دینارے سر کا مجھے اتنے دے میں بیٹھا ہوا ہوں نا، جا کے چلا، ٹوٹے بھی چل رہے، فلاں بھی چل رہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. اور پھر پوچھا بھی نہیں کسی نے. بربادیوں کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، ہم سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا یہ بتائیے راشد صاحب جی، آپ جو گورنمنٹ نے 2 ارب روپے فلم انڈسٹری کے لیے مختص کیے ہیں اس کی بحالی کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ فلم انڈسٹری کو بحال کر دیں گے؟ دیکھیں میں اس کے جواب پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بھی دے بیٹھا ہوں، ایک اخبار کو بھی انٹرویوز میں. کن کو دو گے پیسے بھائی؟ کون ہے ولیم وائلر جس کو دے کے آپ کو گارنٹی مل جائے گی کہ یہ پیسے واپس بھی آ جائیں گے؟ ان میں سے کچھ ایک آدھ ہوگا جس کو آپ کنسیڈر کر لو گے، باقی تو سارے وہ ہیں جنہوں نے بربادیاں کی ہوئی لوگوں کی اور بھگا دیا فلم انڈسٹری کو، ختم کر. ان پیسوں کو دینا ہے تو اس کا اگر ان سے پیسے آپ یہ توقع مت کریں کہ آپ ان کو پیسے دے دیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا منہ سے آگ نکال کے دکھا دیں گے اور پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا. آپ اس کو یہ کریں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بربادی کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سنیما جو ہے، یہ سنی پلیکسز جو بنے وہ تو ہماری پاکستانی فلم کو ٹائم ہی نہیں دیتے. انڈین فلم یا فورن کانٹینٹس جو ہے ان کو پریولیج دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو ارننگ ہوتی ہے. پاکستانی فلم تو دیکھنے کوئی نہیں آتا. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ 2 آپشنز میں نے دیے ہیں ان کو، پتہ نہیں ارباب اختیار نے اس پہ غور کیا یا نہیں کیا. ایک میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ سب سے پہلے یہ کیجئے کہ اس 2 ارب روپے سے جو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا بھر میں رائج ہے وہ ساری ٹیکنالوجی خریدے،
ایک اسٹوڈیو نما ایک ایسی سرکار کا اپنا مالک حکومت پاکستان ہوگی، میرا پاکستان ہوگا، وہ سارا اکوپمنٹ ان کو دیجیے، پرووائڈ کیجیے اس میں. اور اس میں جو جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ساری چیزیں ہائر کرتے ہیں تو بہت لمبے بجٹ ہوتے ہیں. آپ ان کو وہ 100 روپیہ دے کے لیتے ہیں، آپ ان کو 50 روپے میں دیں. انہیں کہا ہے ہماری اس ٹیکنالوجی آؤ، یہ سارے سامان ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے، آپ فلم بناؤ اور آپ اچھی فلم بناؤ، آپ کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا. ایک تو یہ میں نے آپشن دی کہ یہ کیجئے، ایکوپمنٹ دیجئے جو ہمیشہ جو ہے اس ملک کی پراپرٹی رہے گی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فلم فلاپ ہو گئی تو 4 کروڑ روپیہ گیا پاکستان کا. نو، کس سے رسک لیں گے؟ ہے فلم کی کوئی گارنٹی دے گا اس میں کہ یہ سپر ہٹ ہوگی؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. دوسری آپشن میں نے ایک اور دوسری ان کو یہ دی تھی کہ ہماری جتنے ملک میں، یعنی چلے پارٹیکولرلی ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کہ ہر شہر میں ایسی بے شمار بلڈنگز، ایسے بے شمار پلازاز ہیں، بے شمار اس طرح کی جگہ ہیں جو حکومت پاکستان کی اور پنجاب حکومت کی ان کی اپنی پراپرٹی ہے، اس ملک کی پراپرٹی. جی. آپ اپنے انہی جتنے آؤٹ لیٹس ہیں اس میں 150 سیٹ کے ایک چھوٹے چھوٹے سنی پلیکسز بنا دیں، سارے شہروں میں بنا دیں. ہاں بالکل، فلم اگر بنے گی تو لگانی بھی تو ہے نا کہیں. بنے کہ آپ نے لگانی، آؤ ادھر لگاؤ یار. آپ ان کو انسینٹیو بھی دیں، کرایہ بھی کم رکھیں، ان کا حصہ بھی زیادہ دیں. تو اس طرح تو یہ ہے کہ یہ آپ کا 2 ارب روپیہ محفوظ بھی رہے گا. لوگوں کو ایک وائڈ اینگل جو ہے آپشن بھی مل جائے گی. اور اس کو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کہ سنیما کا گھر آؤ ابھی ہم نے بنا دیے، آؤ ہر شہر میں سنی پلیکسز بناؤ، لگاؤ یہاں پہ. تو یہ اس طرح سیکیور ہوگا. پیسہ ان کو دے کے اس کو کس کو دو گے آپ پیسہ؟ جی بالکل. کوئی ایک نام مجھے بتا دینا جو آپ سمجھتے ہیں ڈیوڈ لین یا ولیم ویلر ہے میرے ملک میں، کون ہے یہ؟ تو اس کے لیے موسٹلی تو وہی ہے جن کے ہاتھوں فلم انڈسٹری برباد ہوئی، وہی اب اس کو سنواریں گے. پیسہ حکومت دے، کیوں دے بھائی؟ آپ نے تو لوگوں کو برباد کر کے انڈسٹری کو بند کرا دی. تو اس طرح کی پازیٹیو آپشنز جو ہیں دیے. اب اللہ جانے آگے کیا ہوتا ہے یا کیا کریں گے، کرنا تو انہوں نے ہے. جی اچھا راشد صاحب یہ بتائیے کہ ڈرامے کے متعلق تھوڑی بات کرتے ہیں. جی. ڈرامہ ہمارا ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے، آج بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ڈراموں میں رشتوں کی پامالی کی جا رہی ہے، ایسے ڈائلاگ یا ایسی کہانیاں آ رہی ہیں. اس کے متعلق آپ کیا؟ بڑا اچھا سوال کیا. آپ نے دیکھا میں لگاتار چینلز پہ نظر آنے والا آرٹسٹ ہوں. جی. پچھلے کچھ عرصے سے آپ مجھے کبھی کسی چینل پہ دیکھتے ہیں کسی ڈرامے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بےہودگیوں والے اسکرپٹ ہے میں اس پہ کام نہیں کرتا. میں نے ساری زندگی جو بھی کیا ہوا سب لوگوں کو یاد ہے، کوئی ایسا نہیں میرا کچھ چھپا ہوا. نیگیٹو رولز میں نے کیے، لیکن نیگیٹو رولز وہ تھے جو دوسرے کا احتساب ہوتا تھا کہ یار یہ جو کر کے اس کے دیکھو سب اپ پہ اس کے آفٹر افیکٹ یہ ہوں گے، بربادیاں ہوں. اور وہ سارے ڈرامے وہ تھے جو میری ماں، بہن، بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھتی تھی. اب جو کچھ ہمارے ہاں ہو گیا یہ بیرونی یلغار سے کہ اس طرح کی کانفلکٹ، میرا ریلیجن جو ہے دنیا کا کوئی دوسرا ریلیجن ایسا نہیں جس میں اس طرح کی آزادیاں ہوں جیسی میرے اس اسلام میں. لیکن یہ مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں، ان کی حدیں ہیں کچھ، اس حد تک ہی ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل سسر جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے، ساس جو ہے وہ بھی، بیٹی بھی وہی، بہو بھی وہ بیٹے. ارے یار یہ کس معاشرے کی، کس پلانٹ کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو جب سوال ہم نے مختلف فورم پہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بکتا لوگ نہیں، یہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ اپنے اس ریٹنگ کے چکر یہ جس کو یہ ہوتا کانفلکٹ ہو جائے نیگیٹو جو نہیں، یہ کرائم. اور اس کی وجہ سے ہماری ویورشپ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. ڈرامے کی بھی بہت اچھے بچے ہیں ہمارے، بڑے اعلیٰ ڈرامے بنائے کراچی کے لوگوں نے. لاہور تو ٹرینڈ سیٹر موجود سائنسدان ہے جس نے یہ سارا کچھ ایجاد کیا ہم نے فلم کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے. تو ہم اب آج بیٹھے کتارسس کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. ارے یہ ہم خود کر رہے ہیں، ہم کر نہیں رہے. وہ جو اکنامیکل انسینٹیو ہے اس پہ نظر ہے کہ پیسے وہاں زیادہ کس طرح میں کسی بھی طرح مل جائے. نہیں یار یہ سارا کچھ یہی رہ جانا ہے. آپ کو رب کے پاس بھی جا کے جواب دینا ہے
اور جس زمین جو ہمیں شناخت دیتی ہے، جو ہمیں رزق روزی کی آسانیاں عطا کرتی ہے، جو ہمیں بھرم اور سارا کچھ جس زمین سے مل رہا، ہم نے کیا دیا اسے؟ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے اس میں نہیں. یہ کچھ فیکٹس ہیں جن سے ڈینائل جو اس کی وجہ سے یہ سارے آفٹر افیکٹ ہیں. بالکل. اچھا راشد صاحب، اسی طرح تھیٹر کو دیکھیں، تھیٹر کے حالات بھی بڑے خراب ہو گئے تھے کہ مطلب اس میں فحاشی اور سب کچھ، وہ تو آپ جانتے ہیں. تو آج کل جو گورنمنٹ کر رہی، خاص طور پہ جو صوبائی کلچرل منسٹر ہے عظمہ بخاری، بہت اس کے اوپر بہت عمدہ کام اس کیا. کے متعلق آپ ذرا بہت عمدہ. حکومت پنجاب نے ان کو ایک کلچر کے حوالے سے، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ایول جینیس لوگ ہوتے ہیں نا، اردو بازار کے دانشور، موسٹلی ان کے کمنٹس ہوتے ہیں جو نیگیٹو. یہ آئی تو خود کچھ کر لینا، صرف باتیں کرنے بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کو، اماں بھی ناچ رہی، ابا بھی ناچ رہے، اور پیسوں کے لیے بہودگی تک تو آپ کر. انہوں نے اسکیننگ، ہم چونکہ ان سے ملاقات رہتی ہے، ہم نے مختلف جب سیشن ہوتے تو اس میں یہ جو ہو رہا تھا، اس قدر بہودگی اور اس قدر انڈیو سارے کا سارا ہو گیا تھا، جیسے مجرے ہو رہے. بازار پہ جاتے تھے تو ایک لمٹ کا بجٹ ہوتا تھا، ادھر کو آگے مقابلے والا آ گیا، کو اور پہلوان، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے. یہاں ٹکٹ لے کر سامنے فحاشی اور وہ سارا. اندھے تھے وہ جو ڈپارٹمنٹ جو اس کو روز اسکین کرنے جاتے تھے، ان کو نہیں دکھ رہا تھا. ان کو بھی روز کچھ نہ کچھ وہاں سے دینار سر کا کوئی چھوٹا لفافہ مل جاتا، لیکن ملتا تھا، چپ رہا. اس کے بعد جب اب ہے، اب پچھلے کچھ عرصے سے اس پہ ریسٹرکشنز بھی ہو گئی ہیں، سزائیں بھی ہو گئی ہیں، بین بھی ہو گیا. سکرپٹ پہ تھوڑا سا پہلے آیا تھا تو فیس بڑھا دی. سکرپٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس ڈراموں میں، کہاں تھا سکرپٹ. تو اب کچھ بہتریاں جو ہیں، اب اس کی فزیکل امپلیمنٹس ہوگی. تو میں تو عظمہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس بیٹی کو، کہ کیپ اٹ اپ اینڈ کیری آن. ہمیں رب کو بھی جواب دینا ہے. ہم جو اپنے جس ٹینور میں صاحب اختیار ہے، اس کا جواب ہم کسی شجر کی کوئی چھاؤں چھوڑ کے جائیں گے تو کل ہمیں کوئی یاد کرے گا. تو فزیکلی جو ہے، جب اس کی امپلیمنٹس ہوتی تو رزلٹ تب آتے ہیں. ایک چیز میں بیج ہی نہیں رہا اور کاٹنے نکلا ہوا، ایسے کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی راشد صاحب، آپ نے تھیٹر، فلم، ٹی وی، ریڈیو، تمام شعبوں میں کام کیا. اور شوٹنگ کے دوران کوئی واقعات پیش آتے ہیں اکثر. کوئی دلچسپ واقعہ آپ کو یاد ہو تو وہ سنائیں ذرا. بڑی مزے کی باتیں ہیں. اللہ کری کی رحمت کرے. سلطان راج صاحب کی ایک فلم تھی، باری اسٹوڈیو کا جو مین گیٹ ہے ادھر سے انٹر ہوتے تو جب آپ راستے سے گزرے تو مسجد کے ساتھ ایک کنٹین تھی، ایک بٹ صاحب تھی ان کی، وہ سیٹ تھا. ایک فلم کی شوٹنگ تھی. اب دونوں ہی اللہ میاں کے پاس ہیں، حافظ علی صاحب بھی اور آغا جی بھی. شوٹنگ سے باتیں کر رہے ہیں، ابھی وہ اسٹینڈ بائی ہو رہا سارا. تو مجھے اور اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب کو، راج صاحب، کہ یار تسی بڑے خوش قسمت آدمی، تمہیں ہر باری نواں رول مل جاتا، کدی کچھ کدی کچھ کدی کچھ. میں نے کوئی، تو میں نے ان سے کہا، میں کیا آغا جی، تو آپ کے پاس جب وہ اپنے گھبرا کے تکیے کے اس میں غلاف میں پیسے لے کے آتا تو آپ نہ لے، اس کو کہنا میں نہیں کرتا. تو ہنسنا شروع ہو گیا. ان کے پاس کوئی جواب. کہنے لگا یار میرا دل کرتا، لیکن وہ لیتے آ کے میرے پاس رول ہی وہی لے کے آتے، اور میں وہی ایک رول 20 برس سے کرتا چلا جا رہا. تو یہ ایک مزے کا. اسی طرح لیکن فلم انڈسٹری میں بے شمار ایسے بندے ہیں جن کی یادیں ہمارے کلیجے میں، جن کے ساتھ میں نے کام بے شمار کیے. میرے استادوں میں جن سے میں نے فلم کے حوالے سے اور میری ایفیلیشن ہے، اس میں آغا طالب صاحب کا نام سب سے پہلا. میں ان کے ان اسٹوڈنٹس میں سے تھا جس کو وہ فخریہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اجمل خان صاحب، وہ میرا اسکول ہے. میں نے ان کے ساتھ جب وہ فلم سے ان کا ٹینور تھوڑا سا ختم ہو گیا تو وہ پھر ریڈیو پہ آیا کرتے تھے، ریڈیو پاکستان لاہور. میری تو میں اپنے بڑوں پہ کی باتوں کو بھی سنتا ہوں، ان کے کام پہ بھی نظر رکھتا ہوں. آج کا بچہ جو ہے وہ ایک جبلت ہے بندے کی کہ یار میں آیا ہوں تو میں بڑی جلدی اپنے اس ٹارگیٹ پہ پہنچ جاؤں. اس میں اس کی تیزی جو ہے نا، وہ انڈیو تیزی ہو، اس قدر تیزی سے وہ نکلتے ہیں کہ وہ پریکاشنز رکھ نہیں پاتے، اور کہیں نہ کہیں ہانپ کے گرتے، اور ایک انویزیبل بھیڑ جو ہے وہ کچلتے ہوئے نکل جاتی. آپ تیزی ضرور رکھو اپنے ٹارگیٹ میں، لیکن اس میں ایک حسن رفتار رکھو،
اس میں ایک حسن اقدار رکھو, پریکاشنز رکھ کے چلو, تھوڑی دیر ہو جائے گی لیکن آپ ڈگنیٹی اور وقار سے اپنے ٹارگیٹ پہ ہو. جی یہ میری اچھا, جوانی میں کسی اداکارہ سے عشق ہوا آپ کو؟ بیٹا تیری وہ بھابھی جڑی ہے نا, وہ پچھلے 52 سال تو ایک کوئی سانا میرے لیے کافی ہے. میں رات دے 3 بجے جاواں, 2 بجے جاواں, شامی 9 بجے 10 بجے, اسے ہی کر جانا. ایک کوئی میرا مشہور اصل میں میرا کام رہا, مجھے اپنے کام سے عشق آج بھی اسی طرح. وہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ایک بلیسنگ بھی ہے میرے ساتھ اور ایک رب نے بھرم بھی رکھے ہوئے میرے. اچھا, آپ نئے آنے والے جو فنکار ہیں انہیں کیا پیغام دیں؟ ویورز, میں اپنے جو یوتھ مجھے اس وقت دیکھ رہی, میری ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر اپنی سکل کو ڈسکور کرو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. آپ اپنے جج خود ہو, آپ سے ذات سے بڑا دوسرا جج کون سا ہوگا. اس اپنی سکل کو ڈسکور کرو اور پھر اپنا راستہ بناؤ کہ مجھے یہ کرنا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ایک پریکاشنز رکھ کے اس میں چلو, انڈو تیزی سے مت نکلو. سکل کو ڈسکور کرو, اپنا راستہ بناؤ اور اپنی منزل کی طرف چل پڑو. اور پھر یہ کہ میں اپنے ان بچوں کو جو اس شعبے میں پرفارمنگ آرٹ میں نہیں سے وہ ڈگریوں کے چکر میں ہوتے, آپ اپنی سکل کے اعتبار سے اس ملک میں بھی ڈگریاں لو. آپ کے پیرنٹس اگر افورڈ کرتے ہیں تو آپ دنیا بھر میں آؤ, اپنی سکل کو ملٹی پلائی کر کے آؤ. لیکن جب آپ یہ سارا کچھ کر لو, بالکل ہر چیز آپ کے قابو میں آ جائے, تو پھر اپنی اس سکل کو اپنی زمین پہ, اپنے ملک میں, اپنے لوگوں میں استعمال کرو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اکنامیکل انسینٹیو بھی ملے گا, وہ جو آپ سمجھتے ہیں ڈالروں یا پاؤنڈوں میں ملتا ہے, اسی زمین پہ مل جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈگنیٹی, جو وقار ملے گا, وہ صرف اپنی زمین جو ہے سب سے زیادہ, تو اپنی زمین سے جڑ کے یہ سارا کچھ کرو. یہی میں آپ سے کہتا ہوں, یہ شناخت ہے, یہ زمین, یہ ملک, یہ ساری ہماری سارا کچھ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی کے لیے ہم نے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم مر بھی سکتے, جان بھی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ راشد محمود صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے راشد محمود کی گفتگو سنی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.